حضرات السلام علیکم. میں نوحہ خان رضوان علی دانش عزاداری سینٹر کربلا نیوز چینل سے سب سے پہلے میں تمام مومنین مومنات کو 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس وقت ہمارے مہمان علی جناب مولانا مرزا ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب قبلہ موجود ہیں. میں آپ سے چاہوں گا کہ 15 شعبان امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں مومنین کو بتائیں اور مولا کی سیرت کے بارے میں بتائیں, ان کا عمل کے بارے میں بتائیں لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عزاداری سینٹر کربلا چینل کا شکر گزار ہوں کہ وہ مختلف ولادتوں اور شہادتوں کے موقع پر ہمارے پیغامات کو مومنین تک پہنچانے کا کام انجام دے رہا ہے. دوسرے یہ کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں رضوان دانش صاحب کہ آپ یقیناً ہماری ملت کے لیے ایک مفید کام کر رہے ہیں. مختلف علماء, مختلف افاضل, مختلف شعراء کا کلام آپ اپنے چینل کے توسط سے عوام تک پہنچاتے ہیں اور میں مستقل آپ کا چینل دیکھتا ہوں. آپ ہمیشہ معیار کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, ہمیشہ معتبر اور مستند علماء اور خطباء کو اپنے چینل پر لاتے ہیں اور یہ یقیناً ایک قابل تحسین اقدام ہے آپ کا. اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور میں مومنین سے بھی گزارش کروں گا کہ عزاداری سینٹر کربلا چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں بھی اور سبسکرائب بھی کریں اور اس کی ویڈیوز کو شیئر بھی کریں. اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال کی طرف. آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے پھر ایک بار مومنین سے خطاب کرتے ہوئے میں تمام مومنین کو, تمام عالم اسلام کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام عصمتوں کے وہ شہزادے ہیں کہ جن کی ولادت پر نہ یہ کہ ہم انسانوں نے جشن منایا, آسمان پر ملائک نے جشن منایا, اور جن کی ولادت پر جبرائیل امین 1,00,000 فرشتوں کا لشکر لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی ولادت کی مبارکباد پیش کی. امام حسن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں, جیسا کہ دنیا جانتی ہے نواسۂ رسول ہیں. اور یہ سب چیزیں کہ وہ نواسۂ رسول ہیں, حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ہیں, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں, یہ یقیناً بہت بڑا شرف ہے. وہ سب اپنی جگہ پر ہے, لیکن امام حسن کا کردار خود اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ ان کا کردار, ان کی سیرت ساری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے اور ساری دنیا ان کے کردار اور ان کی سیرت کی وجہ سے ان کا احترام کرتی ہے. خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں, جب امام حسن کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے, تو اس حوالے سے میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعے اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں عزاداری سینٹر کربلا چینل کے توسط سے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سال میں انہوں نے ایک دن معین کیا تھا جس دن اپنے گھر کا سارا سامان گھر کے باہر لا کے رکھ دیتے تھے اور اعلان عام کر دیتے تھے کہ جس کو جو چاہیے وہ لے جائے. اور لوگ آتے تھے اور امام حسن کے گھر کے باہر جو سامان رکھا ہوتا تھا اپنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے سب اٹھا کر لے جاتے تھے. کسی چاہنے والے نے پوچھا کہ فرزند رسول, یہ سامان جو آپ سال بھر خریدتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دن آپ نے معین کر رکھا ہے, گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں, لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو آپ اتنی محنت سے, اتنی مشقت سے جمع کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے دے دیتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ میں صرف اس لیے اس کو جمع کرتا ہوں اور اکٹھا کرتا ہوں کہ تاکہ ضرورت مند لوگوں کے کام آ سکے ضرورت کے وقت یہ سامان. تو اس نے کہا کہ چلیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ اس لیے اکٹھا کرتے ہیں ضرورت مند لوگوں کے کام آ سکے یہ سامان, لیکن یہ کون سی بات ہے کہ آپ اس کو مکان کے باہر رکھ دیتے ہیں. آپ اپنے مکان میں بھی اعلان کر سکتے ہیں, لوگ یہاں سے آ کر بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں, اس سے سڑک پہ کیوں رکھتے ہیں آپ کہ وہاں سے لوگ اٹھا کر لے جائیں. تو امام نے فرمایا کہ میں اپنے مکان میں اس لیے نہیں دعوت دیتا لوگوں کو کہ یہاں سے آ کے وہ لے کے جائیں کہ جب وہ یہاں سے لے کے جائیں گے اور مجھے دیکھیں گے, ان کی نگاہیں میری نگاہوں سے ٹکرائیں گی, تو انہیں ایک لمحے کے لیے شرمندگی کا احساس ہوگا کیونکہ وہ ہمارے یہاں سے سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اور جب باہر سے لے کے جائیں گے تو انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن تو یہاں موجود ہی نہیں ہے, وہ تو اندر ہیں. تو جس کا جی چاہا کون کیا اٹھا کے لے گیا وہ سمجھتا ہے کہ امام کو پتہ ہی نہیں ہے.
تو اس لیے اس کی آنکھیں جب ہم سے ملیں گی تو اس کے اندر احساس ندامت آئے گا، شرمندگی کا احساس اسے ہوگا. تو اس شرمندگی سے، اس ندامت سے بچانے کے لیے ہم یہ سامان سڑک پر رکھ دیتے ہیں کہ وہاں سے آئے اور لے جائے، ہمارا سامنا ہی نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ لگے کون کیا لے گیا. تو یہ امام حسن کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم رخ ہے. اس طرح سے یعنی مدد کرنی چاہیے کہ ہم جس کی مدد کر رہے ہیں اسے ندامت یا شرمندگی کا احساس نہ ہو. آج کل کیا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں سردیوں کے موسم میں لوگوں نے کمبل بانٹے تو وہ اتنے فوٹو وائرل کرتے ہیں واٹس ایپ پر اور فیس بک پر کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو پورا محلہ کا علاقہ پہچان جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے اس کو کمبل ملا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہے ایسے کہ کسی کی تذلیل کر رہے ہیں، تحقیر کر رہے ہیں، یعنی اسے یہ احساس کرا رہے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، غریب ہے وہ. جبکہ اماموں کی کوشش ہماری یہ رہی ہے کہ غریبوں کو غربت کا احساس نہ کراؤ. جیسے آج کل یہ ہو گیا ہے، ثواب انسان کو جب ہی ملے گا جب وہ فوٹو وائرل کرے گا، ایسے ثواب نہیں مل رہا ہے. بھائی پہلے یہ تھا کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، اب کیا ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. تو یہ والا ماحول ہو گیا ہے کہ ادھر آپ نے کوئی کام کیا اور ادھر فوراً وہ فیس بک پہ آ گیا. تو یہ دکھاوا اور یہ جو نمائش ہے یہ اسلام میں اس کی نہ گنجائش ہے اور نہ اسلام اسے پسند کرتا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، اس طرح سے مدد کرو، اس طرح سے غریبوں کے کام آؤ. اسی حوالے سے میں ایک اور خوبصورت واقعہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے بیان کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ امام حسن علیہ السلام جہاں یہ کرتے تھے کہ سامان اپنا گھر کا سارا لوگوں کے حوالے کر دیتے تھے اور لوگ اسے لے جاتے تھے، وہیں یہ بھی تھا امام حسن کا ایک طریقہ کار کہ وہ رقم جمع کرتے تھے، پیسہ جمع کرتے تھے. اور جب وہ رقم جمع کرتے تھے سال میں پھر ایک دن ایسا آتا تھا کہ وہ ساری رقم جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. مطلب یوں بھی سال بھر تقسیم کرتے تھے مگر ایک مخصوص موقع پر زیادہ رقم کثیر سال بھر کی جمع کی ہوئی رقم وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. اور جب وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے تو کسی چاہنے والے نے کہہ دیا کہ فرزند رسول آپ سارا کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کچھ اپنا بھی خیال کیا کیجئے اور کچھ اپنے بارے میں بھی سوچا کیجئے، کچھ تو اپنے لیے رکھ لیا کیجئے، اس میں سے جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے سب لٹا دیتے ہیں، سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں آپ. تو امام نے فرمایا کہ جب میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں اور جب لوگوں کو وہ رقم دیتا ہوں تو اس وقت میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے ان کے لیے اپنا ہاتھ روک دیا کہ جو ضرورت مند ہیں اور جو حاجت مند ہیں، اگر میں ان کے لیے اپنا ہاتھ روک دوں میرا رب میرے لیے اپنا ہاتھ نہ روک دے. تو اس لیے میں اپنے ہاتھ کو روک نہیں پاتا ہوں. میرے ذہن میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ میرا رب میرے لیے اپنا ہاتھ نہ روک دے. اگر اس نے میرے لیے اپنا ہاتھ روک دیا تو میں ان کی کوئی اعانت نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہاں سے اس کا سلسلہ ہے اور یہاں یہ سلسلہ ہے، یعنی وہ عطا کرتا ہے تو میں تقسیم کرتا ہوں. تو یہ امام حسن کی سیرت تھی. اور اس حوالے سے ایک اور واقعہ بس بیان کر کے آخر میں گفتگو تمام کر دیتے ہیں کیونکہ مختصر وقت ہوتا ہے آپ کے چینل پہ اور کم وقت میں زیادہ پیغامات لوگوں تک پہنچانے ہوتے ہیں. کہ امام حسن علیہ السلام پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہی نے جو ہے امام حسن نے حاکم شام سے صلح کر لی تھی. تو یہ الزام بھی بے بنیاد ہے اور غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا. وہ صلح نہیں تھی، اصل میں وہ معاہدہ امن تھا. ملت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے امام حسن نے قربانی دی تھی تخت اور تاج کو ٹھوکر مار کر، جس کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فارسی اشعار میں اشارہ کیا ہے. علامہ اقبال بھی بہت ذہین اور بہت ہی زیرک انسان تھے. وہ بہت ساری باتیں جو جانتے تھے کہ اردو میں اگر کہیں گے تو ملت میں ایک مسئلہ بنے گا یا ان کی مقبولیت میں کمی آ سکتی ہے، تو وہ ساری باتیں انہوں نے فارسی میں کہیں. یعنی اہل بیت سے عشق کا اظہار جو کیا ہے وہ فارسی کلام میں زیادہ کیا انہوں نے، کیونکہ وہ جانتے تھے فارسی کلام کون لوگ پڑھتے ہیں اور فارسی زبان کن لوگوں کی زبان ہے. تو اس لیے فارسی میں انہوں نے زیادہ کہا. امام حسن کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ آج یک شم شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم تا نخیزد آتش پیکاروں کی پشت پازد برسر تاجو نہ کی. دیکھیں کیا خوبصورت بات علامہ اقبال نے کہی. کہتے ہیں کہ ایک شم شبستان حرم امام حسن علیہ السلام کو وہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شم شبستان حرم وہ ہیں جنہوں نے ملت کی حفاظت، جمعیت کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا ہے. اور تانہ خیزت آتش پیکاروں کی پشت پازت برسر تاجو نگی، تاکہ فتنہ و فساد کی آگ روشن نہ ہونے پائے اس لیے انہوں نے تخت اور تاج کو ٹھوکر مار دی. یا اسی کو علامہ اقبال کے کلام کو اردو میں علامہ عرفان نثار آبادی نے بھی کہا تھا. اور اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو تمام کر دیں گے کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے
چل دیے اس بھانگ پن کے ساتھ، شاہی لپٹ کے رہ گئی پائے حسن کے ساتھ، لوگوں امیر شام کو جاؤ اور حسن کو جا، بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ، وہ ہاتھ اور بہتے فاسق کریں غلط، کھیلیں جو ہاتھ زلف رسول زمن کے ساتھ، اور کب صلح کی تھی معاہدہ امن تھا فقط، کعبے کا فخر صلح کر اہرمن کے ساتھ۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت تھی، انہوں نے کبھی بھی باطل قوتوں کو تسلیم نہیں کیا، ہمیشہ حق کا نعرہ بلند کیا اور جمعیت کو، ملت کو فتنہ و فساد کی آگ سے بچانے کا کام کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر مولانا شفیق حسین شفق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت ہی علمی گفتگو کر رہے تھے امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس پروگرام کو بھی یہیں تمام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسرے موقع پہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔